یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ اقرار کرو، کبھی انکار نہ کرو، اس پر عقیدہ رکھو، مگر تکرار صبح و شام کرو نورانیت کا، اصرار کرو نورانیت پر، اصرار کرو فضیلت پر، اصرار کرو عظمت پر، اصرار کرو بلندی پر، ثم دنا فتدلی، اصرار کرو قاب قوسین او ادنا پر۔ جو چیزیں مسلیت کی طرف لے جائیں ان کا تذکرہ تکرار نہ کرو، یہ امتی کی شان نہیں۔ دیکھا نہیں شیطان کر کے کس انجام کو پہنچا؟ یہ دو راستے بتا دیتے، دو راستے بتا دیتے۔ تو قرآن مجید اول تا آخر آقا علیہ السلام، اول تا آخر آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ، عظمتوں کا تذکرہ۔ اب جو آیت کریمہ پڑھی تھی میں نے اصل یہ تو بات اس موضوع سے آ گئی کہ غرض محافل میلاد اور جشن میلاد کی غرض کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کی غرض ہے حضور کی ذات اقدس کی محبت اور ادب پہ ارتکاز کرنا، تاکہ اصل ایمان کی اصل پونجی بچ جائے۔ اب ارشاد رب العزت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہ 50ویں سورت ہے، 85 سورت نمبر 85 البروج جس کا نام ہے۔ تو میں نے اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے والسماء، اور سما کی قسم کھائی ہے ذات البروج کہہ کر۔ اس قسم کی 17 تفسیریں، زیادہ ہوگی، 17 تفسیریں تو میں نے لکھی ہیں اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں، مگر جو میں نے بتایا عربی کی کتاب ہے، ابھی ترجمہ نہیں بنا، کوشش ہے کسی وقت ہو جائے۔ فرمایا والسماء، اب یاد رکھیں کہ کافی تفاسیر ہے، اس کے کئی معنی، ائمہ تفسیر نے بہت سے معانی کا بیان کیا اور بہت سے اطلاقات کا بیان کیا، ان میں سے کسی کا انکار نہیں، کسی کا انکار نہیں ہے۔ میں ان میں سے چند ایک بیان کروں گا جن کا تعلق میلاد مصطفیٰ سے آج کے موضوع سے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی معانی جو ائمہ تفسیر نے بیان کیے کہ وہ میری نظر سے نہیں گزرے، یہ بات نہیں ہے۔ نظر سے سارا کچھ گزرا ہے، مگر میں نے اس میں سے یار کی باتوں کو چن لیا۔ ہر کوئی مطلب کی بات لے لیتا ہے۔ ایک اتنا بڑا چٹورا لسی کا ہوتا ہے، لسی کا، اور مائی ریڑھ کا رہتی ہے بیٹھ کر، اور وہ اس میں کرتے کرتے بالآخر اتنا سا مکھن نکالے۔ تو لسی بھی پینے کی چیز ہے، محلے داروں کو بھی دیتے ہیں، خود بھی سارا دن پیتے ہیں، لسی پھینکنے کی چیز، تو لسی بھی حق ہے، مگر میں نے اس لسی میں سے مکھن نکالا۔ اور میرا تو مشرب یہ ہے، میرا تو طریق یہ ہے کہ جہاں مجھے یار کی بات نظر آئے گی وہ میرا مکھن، باقی دودھ اور لسی۔ دودھ بھی آپ جب گرماتے ہیں کئی بار تو بالائی آ جاتی ہے۔ بھئی یہ پورا نظام فطرت ہے، میں کوئی بدعت نہیں کر رہا، اللہ کا سارا نظام ہی اس طرح۔ اس نے دودھ بنایا، آپ ہر گھر میں دودھ کو گرم کرتے ہیں اور اس کے اوپر پہ بالائی آ جاتی ہے، اور اس کو بالائی کہتے کیوں؟ رب کی نشان یہ ہے کہ جو اس کا مغز ہے وہ اس کو اوپر لے آتا ہے، جو سارا نیوکلیس ہے نا دودھ کا، حالانکہ ہوتی بھاری ہے، بالائی دودھ کے مقابلے میں جب اس کی گریوٹی کو دیکھیں تو گریوٹی وائز ہوتی بھاری ہے، بھاری ہو کر وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ وزنی شان والی ہے اس کو رب اوپر رکھتا ہے۔ اسی طرح مکھن، لسی لائٹ ہے، ہلکی،
لطیف ہے اور مکھن کثیف ہے، مکھن بھاری ہے، مگر جب سارا مکھن بن جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے سارے اس لسی کی سطح پہ پھیل جاتے ہیں، لسی کی سطح پہ پھیل جاتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا ہے فقط میں نے تو یہ کیا کہ وہ مکھن کے ٹکڑے جو پھیل گئے تھے سارے ان کو چن چن کر اکٹھا ایک پیڑیا بنا دیا، اکٹھا کر دیا، وہ مکھن بن گیا۔ تو یہ تفسیر کا مکھن ہے، تو باقی دودھ بھی لسی ہے، سب حق ہے۔ تو میں اس لیے بات کر دی کہ اس کا معنی کل کو کوئی تفسیر اٹھا کے کہے دیکھو یہ لکھا ہے، تو بھائی سارا کچھ پڑا ہوا ہے، انہی میں سے یہ نکالا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تو مکھن نکال دیا، ساجن کی بات تھی تو مکھن نکال دیا، بالائی نکال دیا، باقی بھی حق ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اب سما سمو سے اب اپنی تفسیر شروع کرتا، مگر میں تفسیر پر رائے نہیں کرتا، جب کبھی بیان کرتا ہوں تو اس کی پھر اساس اور بنیاد وہ آپ کو ثابت ہوتی چلی جائے گی کہ کتنی اساس کتنی بنیادیں ایسی ہوا میں نہیں مارتا، کبھی زندگی میں ایسا نہیں۔ سما سمو سے، سما کہتی ہے بلندی کو، اور سما بلندی والی ذات۔ فرمایا والسماء، قسم ذات بلند، قسم ہے ذات بولیے بلند کی۔ 14 بلندیوں، مختلف قسموں کی بلند چیزوں کو قرآن میں سما کہا گیا۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ کس طرح اشارہ کر دیا سما کا، تو قرآن نے بارش کو بھی سما کہا ہے، تو اعتراض کر دیا۔ بارش سما ہو سکتی ہے تو ہمارے ڈھولن سما نہیں ہو سکتی، ہمارے ساجن سما نہیں۔ کیا بات کر دیا! بارش کو قرآن سما کہے تو کہتے ہیں قبول ہے، اور جن کی انگلیوں کے اشارے سے بارش ناچتی پھرتی، جن کے اشارے سے بارش بارش رک گئی، بارش رک گئی، قحط پڑ گیا مدینہ اور گرد و نواح میں، سال گزر گیا بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، خشک سالی اور قحط کی انتہا ہو گئی۔ ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور 16 مقام پر امام بخاری یہ روایت ہے۔ کتنے؟ امام بخاری کا عشق دیشی ہے، یعنی اس میں ایک ذوق کی بات ہے، تو پلٹ پلٹ کر 16 مرتبہ حدیث ہے۔ عربی کھڑا ہو گیا آپ کے خطاب جمعہ کے دوران، یا رسول اللہ مر گئے، یا رسول اللہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، مال جاتا رہا۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور بارش چاہتے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، میں بتا رہا ہوں کہ سما بارش کو بھی کہتے ہیں، تو بارش کا تو یہ مقام ہے بلندی کا کہ آقا نے ہاتھ اٹھائے تو بارش تو غلام ہے میرے آقا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضور دعا کر کے چلے گئے، مانگ بلا تو لیا بارش کو، ہو چونکہ روکے بغیر چلے گئے تو بھوکے ہیں۔ آپ سمجھے؟ دیکھیے رب کی بھیجی ہوئی تو نہیں تھی، بات کو سمجھے، رب کی بھیجی ہوئی تو نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نہ سمجھے پھر بھی رب ہی کی بھیجی ہوئی تھی۔ یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے، مگر جب میں یہ کہتا ہوں رب کی بھیجی ہوئی نہیں تھی، وہ یہ کہ اوریجنل پلان میں تو نہیں تھی، جو اوریجنل ڈیوائن پلان تھا، جو اوریجنل موسم کا پلان تھا، اس کا حصہ تو نہیں تھی۔ رب نے تو خود حکم، وہ تو رب حضور کی بلائی ہوئی تھی، بارش آ میرے مدینہ پر، حضور کے بلانے سے آئی، نماز پڑھی، حضور گھر چلے گئے، بارش دیکھتی رہ گئی کہ سلطان نے حکم دیا ہے کہ بارش آ، اب رکنے کا کہا ہی نہیں، تو رکو تو کہیں بے ادبی ہے، رکو تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور اگر آقا کی یہ ڈر بارش کو بھی تھا کہ حضور کی بلائی ہوئی آئی ہوئی اور مصطفیٰ کے حکم کے بغیر رک گئی تو انتہبت اعمالکم، کہیں میں ہی کائنات سے خارج ہو جاؤں۔ اب یہ بھی محبت ایک بڑا رولا ہوتا ہے، عشق نیرا گورکھ دھندا ہے۔ اب جس چکر میں اب میں پڑ گیا سما کہہ کر، یہ تو میرے مضمون میں نہیں تھا،
میں نے آگے چلنا تھا، سما سے سمو، اور ایک بات کرتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ بارش کو بھی کہتے ہیں۔ اب عاشقوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جہاں محبوب کی بات آتی ہے وہ خود بخود گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، حضور کی گلیوں میں وہ گم جاتے ہیں، وہ گھومتے ہی رہتے ہیں ساری رات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بارش نے کہا اگر میں از خود بند ہو گئی حضور کے کہے بغیر تو کہیں ابلیس کی طرح میں بھی کائنات سے خارج نہ کر دی جاؤں کہ میرا وجود ہی نہ رہے، نہ رہے بادل نہ بارش۔ وہ پھر ہوتی رہی پورا موسلا دھار، ایک سیکنڈ نہیں رکی، ہوتی رہی۔ اب خدا جانے وہ جو 1 سال سے بادل اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اتنے بادل آئے کہاں؟ یہ تو ایک انگلی کا اشارہ تھا، کائنات ڈھونڈتی ہے انگشت مصطفیٰ کے اشارے۔ تو اگلا ہفتہ آ گیا جمعہ، پھر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، وہی عربی یا کوئی اور پھر کھڑا ہو گیا، کہنے یا رسول اللہ مارے گئے، پھر مارے بھئی کیا ہو گیا کہ بارش رکتی نہیں، گلیاں بھر گئی، سب کچھ پنجابی میں سب لڑے آ جانا، سب لڑ گئے، پہلے بھوکے مر گئے، لڑ گئے، بارش رکتی نہیں، رستے بند ہو گئے، نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا۔ آقا تو بارش کو روک دو۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا حوالینا ولا علینا۔ بہت سی روایتوں میں اللہم حوالینا ولا علینا، ایک سند سے صرف حوالینا ولا علینا، بادلوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بادل اور بارش ہمارے ارد گرد چھٹ جا، ہر طرف ہوتی پھر صرف میرے مدینے پر۔ تو سلطنت اور کسے کیسے چاروں اطراف میں ہوتی پھر میرے مدینے سے ہٹ سے، تو ہر طرف بارش ہوتی رہی مدینے سے۔ تو اس بارش کو بھی سما کہتے ہیں، بادلوں کو بھی سما کہتے کیا؟ ہم نے بادلوں سے پانی اتارا تو بادل کو سما کہا۔ ارے بادل کو سما کہیں تو جائز، مصطفیٰ کو سما کہیں تو ناجائز، عقل سے کام نہیں۔ ابھی آگے ہم چلتے ہیں، فرمایا والسماء، قسم ہے ذات بلند کی۔ کون سی؟ ذات البروج۔ اس کی ایک تفسیر جو اس وقت کر رہا ہے، بہت سی تفاسیر میں سے میں پھر دہرا رہا ہوں، نجوم بھی ہیں، قصور بھی ہیں، سب کچھ آئیں گے، ایک تفسیر، مگر ان سب تفسیروں پر سند ہے تابعین کی، اتباع التابعین کی، ائمہ تفسیر۔ ذات البروج کو ائمہ تفسیر نے ایک معنی اس کا الخلق الحسن، الخلق الحسن، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے اس ذات بلند کی جو صاحب خلق عظیم، قسم ہے اس ذات بلند کی جو صاحب خلق عظیم ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور دوسرا معنی اس کا ذات المنازل بھی کیا ہے، اونچی منزلوں اور درجوں والی ذات، جس کے درجات اور منازل ہیں، اس ذات بلند کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور قصور کا بھی معنی کیا، قصور، بروج کا معنی آسمانوں کے قصور بیان کیے، محلات کی طرح اونچے مقامات جو ستاروں کی منزلیں ہیں، جو ستاروں کی منزلیں ہیں جہاں ستارے سفر کے دوران رکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، بڑی توجہ سے بات کو سمجھے، حضرت اکرمہ، حضرت الضحاک، امام حسن البصری، یہ تابعین ہیں سارے عبداللہ ابن عباس کے بعد، حضرت قتادہ، السدی الکبیر، یحییٰ بن رافع، منہال بن عمرو، حضرت مجاہد، یہ سارے تابعین۔ ان تمام تابعین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا، اور ان کی تفسیر کو امام طبری نے روایت کیا، ان کے اقوال کو امام قرطبی نے روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، فرمایا اس ذات بلند کے آسمان کی جن قصور کی منازل کی قسم کھائی ہے وہ 12 عدد ہیں۔ کتنے عدد ہیں؟ 12۔ اب ذات البروج کا مطلب ہے 12 عدد والی ذات بلند کی قسم، قسم اس ذات بلند کی جو 12 عدد والی، اب یوں کہیے سادہ پنجابی میں 12ویں والی سرکار کی قسم۔
یہ قرآن ہے. ایک ہے نا 11ویں والی سرکار, یہاں فرمایا 12ویں والی سرکار کی قسم. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین